Audio Jungle. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو سلام کیا، تھوڑی اپنی آواز کو کم کر دیں برائے مہربانی، اس لیے کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے اپنی ایمانی جذبہ دے کر ثبوت دیا ہے کہ ہم سرکار کے غلام ہیں۔ یہ غلامی رسول کا ثبوت ہے الحمدللہ۔ یہاں کسی کا دکھاوا اور یہاں کوئی سیاست سے کسی کا تعلق نہیں ہے اس سے، کیونکہ میرے آقا کا جشن ہے، یہ میرے آقا کا جشن ہے، اس لیے میرے آقا کے جشن میں سرکار کے غلام بن کر آئے، اپنے وقار کے لیے نہیں بلکہ سرکار کے غلام بن کے آئے، یہی پیغام رسول ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو سلام کیا، اپنی آوازوں کو اب بند کر دیں، ایک دم اپنی آوازوں کو اب بند کر دیں، ایک دم خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں، اس لیے کہ پیغام رسول کچھ ہمیں سننا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ نبی پاک نے اس حبیب یمنی کے بتانے سے پہلے نبی پاک نے بتا دیا کہ تیرا ارادہ یہ ہے اے حبیب یمنی کہ تیرے گھر کے اندر ایک لڑکی ہے جو ہاتھوں سے معذور ہے، پیر سے معذور ہے، زبان سے گونگی ہے، وہ چل نہیں سکتی ہے، پھر نہیں سکتی ہے، بہت پریشان گھر کے اندر ہے، بس میں وہ آرزو لے کر تمہاری بارگاہ میں آیا تھا۔ نبی پاک نے ان کے بتانے سے پہلے نبی پاک نے بتایا کہ جا تیری بچی سلامت ہے، جا تیری بچی سلامت ہے۔ حبیب یمنی کو اتنا کہنا تھا کہ آپ قدموں میں گر گئے اور کہا یا رسول اللہ، جب اللہ کے آپ برحق نبی ہے تو مجھے اسلام کی آغوش میں لے لیجئے، اسلام کی آغوش میں لے لیجئے۔ حبیب یمنی نے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے، اتنا ہی کہنا تھا۔ حبیب یمنی اب یمن کو جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، جب گھر پہ جا کے دستک دیا تو دیکھا کہ دستک دینے کے بعد آواز کون ہے، تو میں حبیب ہوں، تو دروازہ کھولا تو دوسرا گھر کی کوئی خاتون نہیں تھی، جو بچی لنگڑی، جو بچی ہاتھوں سے معذور تھی، جو زبان سے گونگی تھی، سبحان اللہ، نبی پاک کی زبان پر اس کی جسم میں پوری تندرستی آ گئی۔ حبیب یمنی ابھی پہنچے نہیں، پہنچنے سے پہلے اس بچی کے جسم میں جان آ گئی، اس جسم میں تندرستی آ گئی، سلامت ہو گئی۔ حبیب یمنی نے کہا اے میری بیٹی بتا کہ تیرا تو یہ معاملہ تھا، لیکن مجھے تو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی تھی، مجھے یقین ہو گیا تھا، لیکن یہ تیرا تندرستی ہونا کیسا، تیرے ہاتھ سلامت کیسے، تیرے پیر سلامت کیسے؟ تو بچی نے کہا اے ابا حضور، کوئی اور نہیں ہے، ایک ایسے نورانی شکل والا میری طرف آئے، اور آنے کے بعد جب ہاتھ پھیرا، جب میری طرف نور کی نظر دیکھی تو میرے ہاتھ سلامت ہو گئے، میرے پیر سلامت ہو گئے، اور میری زبان میں بے ساختہ کلمہ آ گیا، اور میں نے کلمہ پڑھ لیا نبی کا۔ تو فوری اپنے ابا کے پاس کلمہ ظاہر کی، تو حبیب یمنی نے کہا اے میری بیٹی بتائیے تجھے کلمہ کہاں سے ملا؟ تو اس بچی نے کہا کہ اس نور مصطفیٰ کی بارگاہ میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ میرے آقا ہزاروں میل کے دور پر ہے، اور ادھر جو ہے بچی گھر کے اندر ہے، اور حبیب یمنی کا وقار پورے عرب کے اندر دبدبا تھا، لیکن الحمدللہ قربان جائیے نبی پاک کی عظمت پر، نبی پاک کی شان پر، نبی پاک کے مقام پر، کہ نبی پاک کے نبوت نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کو ان کے بتانے سے پہلے الحمدللہ نبی پاک نے پوری گھر کے احوال کو بتا دیا، پوری کیفیت کو بتا دیا، اور اسلام کی آغوش میں ہوئے۔ بتاؤ کیا پیغمبر اعظم نے اسلام تلوار کی نوک سے پھیلایا؟ بتاؤ کہ کیا پیغمبر اعظم نے کیا کسی زبردستی کے ساتھ اسلام کو پھیلایا؟ ایسے کئی واقعات ہیں جنہوں نے پیغمبر اعظم کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
صرف ہمارے لیے رحمت نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، میرے آقا مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، ہندو بھائی کے لیے بھی رحمت ہے، جانور کے لیے بھی رحمت ہے، درخت کے لیے بھی رحمت ہے، سمندر کے لیے بھی رحمت ہے، آسمان کے لیے بھی رحمت ہے، چاند کے لیے بھی رحمت ہے، سورج کے لیے بھی رحمت ہے، ستاروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم ابھی کیا ہے، یہ رات دن ہے، بولو یہ رات دن ہے۔ اب یہ نعمت ہے کہ نہیں، یہ دن ملنا ہم کو، یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ دن ملنا نعمت ہے، رات بھی ملنا نعمت ہے، لیکن قرآن سے پوچھو یہ رات بنی کیسے؟ قرآن سے پوچھو یہ دن بنا کیسا؟ تو قرآن نے جواب دیا، اے دنیا کے لوگوں، اے اجالا پا کر زندگی گزارنے والوں، اے اندھیرا پا کر رات میں نیند لے کر آرام کرنے والوں، تمہیں سکون ملا ہے نبی کے چہرے سے، تمہیں سکون ملا ہے نبی کے زلفوں سے، نبی کے زلفوں سے تمہیں سکون ملا ہے، اس لیے کہ کالی زلفوں سے اللہ نے رات کو بنایا اور نور مصطفیٰ سے دن کو بنایا۔ یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ ہے میرے آقا کا مقام، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، یہ شان اور یہ عظمت ہے۔ اسی لیے تو ہم آج جو ہے یہ نعمت ملنے پر یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہرے جھنڈے کسی کو بتا کر دبدبا نہیں ہے، بلکہ ہرا تو لے کے چلنے والا ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ میں بتاؤں، ایک ٹرین ہے، ریل ہے، ٹرین چلنے لگتی ہے تو پہلے کیا کرتا ہے، یہ سگنل دیتا ہے کب چلنا ہے، بولو نا، ہری جھنڈی بتا کر چلاتا ہے اور لال جھنڈی بتا کر رکاتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ کسی کے لیے نہیں ہے بلکہ چلانے کے لیے، ہم سب کو، پوری دنیا کو چلانے کے لیے ہے۔ تو یہ امن کا پیغام ہے اور پیغمبر اعظم نے ہمیں امن اور شانتی کا پیغام دیا، اس لیے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو دنیا کے اندر امن نہیں تھا، دنیا کے اندر بے چینی تھی، دنیا کے اندر بہت خرافات تھے، دنیا کے اندر قتل غارت تھی، قتل عام تھا، خون ریزی عام تھی۔ یہ نبی پاک کا صدقہ ہے کہ نبی پاک نے اس چیز کو روک کر دنیا انسانیت کے اندر ایک انسانیت پیدا فرمائی، اور نبی پاک کی ذات ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وقت کا تقاضا ہے، یہاں بہت باتیں اور یاد تو آتی ہے، لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اور سب سے پہلے بات میں یہ کہوں گا کہ دھرم میں ہم کبھی نہ بٹیں، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہو چاہے ہمارے مسلمان بھائی ہو، دھرم کے اندر کبھی دو گروپ نہ بنائے، ہم امن و پیغام کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ ہندوستان سونے کی چڑیا قائم رہے گی۔ اس لیے کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کیوں کہا گیا ہے کہ یہاں امن و شانتی کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، تو یہاں پر ہم لوگ بھائی چارگی کا پیغام دیتے ہوئے محبت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، کسی خدا کے نام پر، کسی بھگوان کے نام پر کسی پہ ظلم نہ کرے۔ اگر یہ ظلم کرتا ہے تو وہ دھرم کمانے والا نہیں ہے، اس لیے بھگوان کا نام لے کر کسی کو مارا نہیں جاتا ہے، کسی کو بچایا جاتا ہے۔ یہ اصل پیغام ہے عید میلاد النبی کا۔ میں تمامی سے گزارش کروں گا کہ ہم لوگ پیارے آقا کی محبت میں زندگی گزارتے رہے، سنتوں پہ عمل کرتے رہے اور پیغام رسول کو عام کرتے رہے، اور تمام نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو، اور اسی لیے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ